الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں سوال کرتی ہیں اور اپنے سوال میں لکھتی ہیں کہ پاکستان میں بہت سے لوگ قرآن پڑھنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے، اور پھر سورہ یاسین کے فضائل میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی حاجات، اس کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کی سبھی صورتیں خاص مقام رکھتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ خود عظیم ہے، اللہ کا کلام بھی عظیم ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کی ہر صورت کی فضیلت اور فائدے اور اہمیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت الگ سے بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی الگ سے کوئی فضیلت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن پبلک میں اس صورت کے فضائل بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں کئی ایک روایات آتی ہیں، لیکن کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو۔ سبھی روایات یا تو من گڑت ہیں یا انتہائی ضعیف اور ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد ہیں، جنہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اسے 10 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب دیں گے۔ اب اس روایت کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، لیکن ائمہ حدیث نے واضح کیا ہے کہ یہ روایت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابن ابی حاتم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، حدیث باطل لا اصل لہ، کہ یہ حدیث من گڑت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ موجودہ زمانے کے مشہور و معروف محدث علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے موضوع یعنی کہ من گڑت قرار دیا ہے۔ اور ایسے ہی ایک روایت وہ ہے جس کے بارے میں بہن نے پوچھا ہے کہ امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عطا بن ابی رباح سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، جو شخص دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی سبھی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ اس روایت پہ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کرنے والے عطا بن ابی رباح ہیں، اور عطا بن ابی رباح صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ روایت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں سنی۔ تو کس سے لی ہے یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ بہت عظیم ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، اس لیے آپ کی طرف کوئی بھی بات بڑے دھیان اور توجہ سے منسوب کرنی چاہیے۔ علماء کرام نے اسی لیے ان احادیث کو قبول کرنے کے لیے جنہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے کڑی شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ صحابی کے ذریعے وہ حدیث ہم تک پہنچے۔ اگر تابعی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں کہا تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ چنانچہ یہ روایت اس لحاظ سے ضعیف ہے کیونکہ یہ مرسل ہے، اور پھر عطا بن ابی رباح کے نیچے بھی کچھ ایسے راوی ہیں جو ضعیف قسم کے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ یاسین ایک عظیم صورت ہے، جیسے قرآن پاک کی سبھی صورتیں عظیم ہیں، لیکن الگ سے اس کے فضائل پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔